میرے محترم اور معزز مسلمان بھائیوں، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ہمارے پروردگار نے اس دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد ایک پیشی کا دن رکھا ہے، جس دن میں آپ سیدنا آدم سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک تمام انسانوں کی، تمام بنی آدم کی پروردگار کے سامنے پیشی ہوگی۔ اور پروردگار نے جو ہمیں عمر کی یہ جمع پونجی دی ہے، یہ جو عمر مجھے اور آپ کو ملی ہے، یہ سانسیں جو مجھے آپ کو اللہ نے عطا کی ہیں، یہ زندگی جو دی ہے، اس کے لمحات ایک پونجی ہے۔ پیشی کے موقع پر پروردگار مجھ سے اور آپ سے اور ہر انسان سے پوچھے گا کہ اس پونجی کو تم نے کہاں خرچ کیا، یہ کہاں خرچ کر کے میرے پاس آئے۔ تو پیشی کا ایک دن پروردگار نے رکھا ہے، اور اس پیشی کے دن کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ بہت ہی سخت دن ہوگا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے اس دن کی ہولناکی بیان فرمائی۔ دودھ پلانے والی کو ہوش ہی نہیں رہے گا کہ کسے وہ دودھ پلاتی تھی، حالانکہ دودھ پلانے والی جو ماں ہوتی ہے اسے اپنے بچے کا اپنی ذات سے بھی زیادہ خیال ہوتا ہے۔ وہ حیران پریشان ہوگی جب قیامت کا یہ زلزلہ آئے گا۔ اور کچھ اور صفات بھی ان آیات میں بیان ہوں۔ یہ پیشی کا جو دن ہوگا بڑا خوفناک، بڑا ہیبتناک دن ہے۔ میں نے آپ نے اپنے ایک ایک لمحے کا وہاں حساب دینا ہے، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا، دل میں آنے والے ہر خیال کا حساب دینا ہے۔ برا خیال لائے تھے یا اچھا خیال لائے تھے، اس کا بھی حساب دینا ہے۔ پروردگار تو جانتے ہیں کہ میں کسی کو دیکھ رہا ہوں تو کس نظر سے، کس نیت سے دیکھ رہا ہوں۔ اس نظر کا اور اس نظر کے پیچھے موجود نیت کا پروردگار سوال کریں گے، لمحے لمحے کا، اب منٹ منٹ کا پروردگار کے ہاں سوال ہو۔ یہ پیشی کا دن جو بڑا ہی ہیبتناک ہوگا، خوفناک ہوگا۔ احادیث میں ہمیں بتایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہیں کہ اس پریشان کر دینے والے دن میں، بوڑھا کر دینے والے دن میں، جب دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلائے ہوئے بچے سے غافل ہو جائے گی، لوگ ایسے بے عقل سے ہوں گے کہ گویا لگے گا کہ یہ نشے میں ہیں۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا سخت جو عذاب ہوگا اس کا سامنا کر رہے ہوں گے، اس وجہ سے وہ بے حال ہوں گے، بدحال ہوں گے۔ اس خوفناک دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ خوش نصیب وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث کا جو مذاکرہ 2 ہفتوں سے، 2 جمعوں سے ہم کر رہے ہیں، اس حدیث میں 7 افراد کے لیے، اس کے علاوہ اور احادیث بھی ہیں جن میں ان 7 کے علاوہ دیگر افراد کا بھی ذکر ہے، لیکن اس حدیث میں جس کا ہم مذاکرہ کر رہے ہیں 7 افراد کا ذکر ہے، 7 خوبیوں والے جو خوش نصیب ہیں، اور پروردگار انہیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوش نصیبوں میں سے بننے والا بنا دے۔
پہلا، ایک انصاف کرنے والا حکمران جس کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہو، اس کے ماتحت لوگ ہوں، چاہے اس کی حکمرانی چھوٹی ہو بڑی ہو۔ گھر چلانے والا جو گھر کا مرد، گھر کا سربراہ ہے، وہ بھی ایک طرح کا حکمران ہے۔ کسی چھوٹے سے دفتر میں 2 کارندوں، 2 ملازموں کو سپروائز کرنے والا، ان کی نگرانی کرنے والا، وہ بھی ایک طرح کا حکمران ہے۔ جس کے ہاتھ میں تھوڑی زیادہ جتنی حکمرانی ہے، اگر وہ اس میں انصاف سے کام لیتا ہے، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھتا ہے، تو پروردگار کے ہاں عرش کا جو سایہ ہوگا، اس کی رحمت کا جو سایہ ہوگا، اس میں اللہ اسے جگہ نصیب فرمائیں گے۔ دوسرا، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کا اور بھرپور قوت اور طاقت کا زمانہ بجائے اللہ کی نافرمانی کے، اللہ سے بغاوت کے، اللہ سے دور جانے کے، اللہ کی عبادت گزاری میں لگا دی، اللہ کی مان کر لگا دی، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہوا ہے ان سے بچتے ہوئے گزار دیا۔ یہ وہ عبادت گزار نوجوان ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ خوش نصیب ہوگا جسے پروردگار اپنی رحمت کا سایہ عطا کریں۔ تیسرا شخص بتایا، رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ خوش نصیب آدمی، وہ خوش نصیب شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، جس کے دل میں ہر وقت مسجد کا خیال ہے، مسجد جانا ہے، ابھی اذان ہونی ہے، میں نے مسجد پہنچنا ہے، پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ دل کی وابستگی، یہ اللہ کو مقصود ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر محدثین نے نقطہ یہ لکھا ہے کہ بہت زیادہ وقت گزارنے والے شخص کا ذکر نہیں ہے کہ وہ شخص جو بہت زیادہ وقت مسجد میں گزار رہا ہے، بہت زیادہ وقت گزار رہا ہے، بہت اچھی اور خوبی کی بات ہے، لیکن یہ موقع ہر ایک کے لیے میسر نہیں ہے، ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ ہر وقت مسجد میں رہے۔ تو آسانی پیدا کی گئی ہے کہ مسجد میں نہ بھی ہو، دکان میں گلے پر بیٹھا ہے، پیسے لے رہا ہے، پیسے وصول کر رہا ہے، ملازمت میں ڈیسک پر سیٹ پر بیٹھا ہے، باہر مزدوری ہاتھ میں پھاوڑا ہے اور گڑھا کھود رہا ہے، دل اللہ کی یاد سے اور اللہ کے گھر سے وابستہ ہے، تو یہ بھی وہ خوش نصیب ہے جس کو پروردگار اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ اب بیماری کی وجہ سے مسجد نہیں پہنچ پا رہا ہے، لیکن دل میں خیال ہے کہ کاش میں صحت مند ہوتا تو مسجد میں ہوتا، اذان ہو گئی ہے، اب مسلمان اکٹھے ہو کر پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، کاش میں بھی ہوتا وہاں مسجد میں۔ یہ بھی دل کی وابستگی ہے، دل وابستہ مسجد سے ہو جائے، اللہ کے گھر سے ہو جائے۔ میں اور آپ بھی جس کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے در سے، گھر سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کے گھر آنے جانے کا جذبہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر جا کے ملاقات کریں، اس کے گھر حاضری دیں۔ تو تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، دل مسجد سے لگا ہوا ہے۔ جیسے مچھلی کو پانی میں آرام آتا ہے، ایک مومن کو مسجد میں سکون آتا ہے۔ جیسے مچھلی پانی میں سکون پاتی ہے، ویسے ہی ایک صاحب ایمان مسجد میں سکون حاصل کرتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر مسجد میں وہ کیفیت ہو جیسے پرندے کی پنجرے میں ہوتی ہے تو بہت فکر مندی کی بات ہے، اس لیے کہ یہ علامت منافق کی بتائی گئی کہ جس کے دل میں نفاق ہے، بلا ضرورت بس مسجد آ کر رسمی خانہ پوری کر کے جمعہ پڑھ کر نکلنے کی حاجت ہے، بلا ضرورت سے نہیں، ضرورت سے تو اجازت ہے۔ اگر بلا ضرورت مسجد میں دل نہیں ٹھہر رہا تو بڑی تشویش کی بات۔ چوتھا وہ شخص، 2 شخص جو آپس میں محبت رکھتے ہیں تو ان کی محبت کی بنیاد ہوتی ہے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا۔ محبت کرتے ہیں تو دل میں یہ خیال ہے کہ پروردگار نے حکم دیا ہے کہ ایک مسلمان سے یا کسی انسان سے محبت کی جائے، میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، میں اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، دنیا کا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ اچھے انداز سے بات نہیں کر رہا کہ میں دکاندار ہوں، کل یہ میرے پاس آ جائے دوبارہ سامان خریدنے کے لیے، میں اس لیے اس سے اچھے انداز سے بات نہیں کر رہا کہ ملازمت کے لیے آیا ہوں
اور یہ میرا انٹرویو لے رہا ہے، اچھے انداز سے بات کروں گا تو ملازمت مل جائے گی، ایسے دنیاوی مفادات وابستہ نہ ہو۔ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے میرا اس سے تعلق، اور جو تعلق اللہ کے لیے ہوتا ہے وہاں شکوے شکایتیں نہیں ہوتی، وہاں شکوے شکایتیں کم ہوتی ہیں یا ہوتے ہی نہیں۔ شکوے شکایتیں ہونا یہ تو انسانی فطرت ہے، انسان فرشتہ تو نہیں ہے کہ اس کے دل میں کوئی برا وسوسہ پیدا نہ ہو، لیکن اللہ کے لیے جب محبت ہوتی ہے تو یہ وسوسے دل میں گھر نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پیدا ہوتی، شکوے نہیں ہوتے۔ اللہ کے لیے محبت ہے، بھئی کمی کوتاہی ہو بھی گئی ہے تو میری محبت تو تھی ہی اللہ کے لیے، سامنے والے سے، سامنے عزیز سے، کسی رشتہ دار سے، دوست سے، بھائی سے، بہن سے کوئی تلخ کلامی ہو گئی، میری محبت تو اللہ کے لیے تھی، میری محبت اس لیے تھوڑی تھی کہ وہ سامنے سے وہ بھی مجھ سے محبت سے پیش ہے، ٹھیک ہے وہ کوئی عذر ہوگا اس کو، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے جدا ہونا، اس محبت پر اللہ نے یہ اجر رکھا ہے، یہ خوشخبری سنائی ہے کہ پروردگار اسے بھی اپنی عرش کی رحمت کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ پانچواں شخص، ایسا آدمی جسے ایک بڑی منصب رکھنے والی بڑی خوبصورت عورت اپنی طرف بلاتی ہے بدکاری کے لیے، برے کام کے لیے، بے حیائی کے لیے، اور سامنے سے وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں بھائی، مجھے تو اللہ کا خوف دامنگیر ہے، کوئی نہ دیکھے، یا تم اپنے منصب کی وجہ سے جو مجھے بلا رہی ہو میں شاید کہیں پکڑا بھی نہ جاؤں، لیکن مجھے اللہ کا خوف ہے جو بند دروازوں کے پیچھے بھی دیکھتا ہے، جو اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، جو ہر موقع پر انسان کے ساتھ موجود ہے، کوئی دو نہیں ہوتے تیسرا پروردگار ہوتا ہے، چار نہیں ہوتے پانچواں پروردگار ہوتا ہے، پانچ نہیں ہوتے چھٹا پروردگار ہوتا ہے، مجھے تو اس کا خوف دامنگیر ہے، میں نہیں کر سکتا یہ برا کام۔ آج موقع بموقع برائی کی دعوت کے ذرائع موجود ہیں، موبائل اٹھائیے وہ موجود ہیں، سڑک پر جائیے وہاں موجود ہیں، آپ کسی تعلیمی ادارے میں پڑھتے ہیں وہاں موجود ہیں، ہر طرف برائی کی دعوت ہے، جتنی برائی کی دعوت عام ہے، میں اور آپ تھوڑی اپنی مشقت برداشت کر کے اللہ کا قرب بھی اتنا آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں کہیں موقع برائی کا آتا ہے میں نظریں انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، جہاں کہیں برائی کی بات آئے، جہاں کہیں برائی کا منظر آئے، آنکھیں نیچے فوراً ہو جائیں، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ برا کام نہیں کرنا، دل کو انسان سمجھائے مجھے اللہ کا خوف ہے۔ جب اللہ کا خوف دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے تو نہ آنکھیں بہکتی ہیں، نہ کان بہکتے ہیں، نہ زبان بہکتی ہے، اللہ کا خوف دل میں جب گھر کر جائے تو اللہ کا خوف دل میں اس شخص کے ایسا ہے کہ جب کوئی عورت منصب اور اقتدار اختیار رکھنے والی اور خوبصورت اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں مجھ سے یہ نہیں ہوگا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، میں بے حیائی کا یہ کام نہیں کر سکتا۔ آج کل بے حیائی کو بھی آزادی کے نام پر پروموٹ کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، اور وسوسے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ یہ تو آزادی چھینی جا رہی ہے کہ تمہیں کہا جائے پردہ کرو، تمہیں کہا جائے گھر میں بیٹھو۔ یہ ہمیں خود بھی سمجھنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانا ہے۔ اگر ہمارے دل میں کہیں یہ خیال آتا ہے کہ پردہ ترقی کی راستے میں رکاوٹ ہے، یا پردہ اگر عورت کرے گی تو پردے کرنے سے اس کی آزادی چھنتی ہے، اس کی شخصیت میں کوئی کمی آتی ہے، تو خدا نہ خواستہ یہ غلط سوچ، غلط خیال اللہ کے پردے کے حکم کا انکار نہ ہو جائے۔ اللہ نے پھر کیوں حکم دیا ہے؟ اللہ نے جب پردے کا حکم دیا ہے تو وہ ٹھیک ہے بھائی، اسے ماننا ہے، اور اب خود بھی اپنے آپ کو سمجھانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانا ہے۔ یہ باتیں عام معمول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی بے پردگی بری بات نہیں ہے، عورت اگر بغیر پردے کے پھرتی ہے، گھومتی ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ نارملائز جو کیا جا رہا ہے اس گناہ کو، یہ بہت خطرناک ہے۔ جب کوئی برائی اچھائی بن جاتی ہے تو اس برائی کا ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے۔
اگر برائی کے برا ہونے کا احساس ختم ہو جائے تو پھر وہ برائی مٹائی نہیں جا سکتی۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ قافلے کا سامان اگر لٹ رہا ہو، قافلے کا کوئی سامان گم ہو گیا ہے، وہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ قافلے کو اپنے سامان کے گم ہونے کا کوئی خوف ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ٹھیک ہے گھومتا رہے۔ برائی کا اگر برا ہونا دل سے نکل گیا تو بہت خطرے کی بات ہے، بہت پریشانی کی بات ہے۔ بے حیائی، بے پردگی برا کام ہے، یہ بولتے بھی رہنا چاہیے، سناتے بھی رہنا چاہیے۔ بے پردہ عورت نکلے، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ یہ سمجھانا ہے میں نے اور آپ نے، اپنے سب مسلمان بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر والوں کو، اللہ نے بے حیائی سے منع کیا ہے، بے پردگی سے منع کیا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ فلاں جگہ ایسا ہوتا ہے، فلاں جگہ یوں ہوتا ہے اور فلاں جگہ یوں ہوتا ہے تو عورت آزاد ہو گئی ہے، عورت کو آزادی مل گئی ہے، جینے کا حق مل گیا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ کہ جو پروردگار نے پردے کا حکم دیا ہے اس میں عورت کی کوئی حق تلفی ہے، اس لیے اس سوچ سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ تو پانچواں وہ شخص ہے جس کو کوئی عورت اپنی طرف گناہ کی دعوت دیتی ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا وہ شخص ہے رجل تصدق فاخفاها، صدقہ دیتا ہے اور اس کو ایسے چھپا کر دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایسے چھپا کر خرچ کرتا ہے حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ ایسے صدقہ کرنے والا شخص جو اتنی خاموشی سے صرف اللہ کو دکھا کر، صرف اللہ کو بتا کر صدقہ کرتا ہے، کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے، کسی کے کام آ جاتا ہے، 2 پیسے خرچ کرتا ہے، تو پھر اس کی پروجیکشن نہیں کرتا، اس کے اسٹیٹس نہیں لگاتا، اس کے بارے میں اعلانات نہیں کرتا پھرتا کہ میں نے یہ اتنا پیسہ اتنے مد میں خرچ کیا ہے، اتنی مسجد میں پیسہ خرچ کر دیا ہے، اتنا پیسہ کسی مدرسے کے لیے خرچ کر دیا ہے، اتنے پیسے کا کسی کو راشن دلا دیا۔ وہ اپنے اسٹیٹس پر نہیں لگاتا، سیلف پروجیکشن نہیں کرتا، وہ چھپاتا ہے کہ میں اس چھپے ہوئے کام کو جو میرے اور اللہ کے درمیان ہو، میں ایسے کام کے ساتھ پروردگار کے سامنے حاضر ہوں گا اور بارگاہ الہی میں عرض کروں گا کہ یہ کام تیرے لیے کیا ہے۔ اس میں ہر وہ شخص شامل ہو سکتا ہے جو پیسے دیے بغیر کسی کے لیے بھی کوئی خیر کی صورت بنتا ہے اور اس کو چھپاتا ہے۔ آپ نے کسی کو مشورہ دیا، اس مشورے دینے سے اس کا کوئی کام بن گیا تو بعد میں اس کو آپ یہ بات چھپا لیجئے کہ میں نے مشورہ دیا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ کسی کو کوئی بات سکھا دی، کوئی اسکل سکھا دی، کوئی مہارت سکھا دی جو آتی تھی، اور اس مہارت کو سیکھ کر وہ آگے بڑھ گیا، اس کے لیے وہ کامیاب ہو گیا، تو بعد میں اس کا چرچا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں نے اسے سمجھایا تھا، یہ تو میں نے اسے سکھایا تھا، یہ تو میں نے اسے بتایا تھا۔ اگر اس کو چھپا لیا جائے اور چھپا کر اللہ سے کہا جائے اللہ میں نے اس کو یہ بات سمجھائی تھی، سکھائی تھی، ایک نیک کام کیا تھا، یہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن اسی عمل کے وسیلے سے مجھے بھی اپنی عرش کا سایہ نصیب کر دیجیے، یہ دعا مانگ لیجیے۔ تو چھٹا وہ خوش نصیب ہے جو صدقہ دیتا ہے تو اس سے ایسے چھپاتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا، کتنا دیا۔ ساتواں خوش نصیب وہ شخص ہے کہ جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، ذکر اللہ خالیا، تنہائی میں یاد کرتا ہے اور پھر دل شوق سے، محبت سے اور خوف سے ایسا بھر جاتا ہے ففاضت عیناہ، اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور پروردگار کی محبت اور شوق میں وہ کہتا ہے کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ پروردگار مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کا نام لیتا ہوں، مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے اور اس خوشی میں میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور ساتھ ہی اپنی کمزوریوں کا بھی خیال آئے کہ پروردگار میں تو کتنا کمزور ہوں، میں تو کتنا تیری نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن تیری توفیق شامل حال رہی ہے، میں بیٹھ کر 2 گھڑی تیرا نام لے رہا ہوں، اپنی زبان کو معطر کر رہا ہوں، خوشبودار بنا رہا ہوں، پروردگار تیری مہربانی۔
اور اس طرح یاد کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تو یہ وہ 7واں خوش نصیب شخص ہے جسے کل پروردگار اپنے عرش کے سائے میں، اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ میں اور آپ کوشش کریں کہ ان میں سے جو خوبی میں اور آپ اختیار کر سکتے ہیں، اللہ سے بھی مانگیں، اللہ سے مانگیں، توفیق اللہ ہی دیتے ہیں۔ اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ ان خوبیوں میں سے کوئی خوبی جو مجھے کل تیری رحمت کا مستحق بنا دے، مجھے بھی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد